اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور ایسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا۔ آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور کچھ دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اگر ہار گئے ہو، ہمت و حوصلہ کر جاؤ سجدے میں فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں سے وسیلہ نکال دیتا ہے، کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بے شک تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل رہا ہے۔ اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پہ موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ تو جب اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے پاؤ گے۔ لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے دعائیں مقدر کے لکھے کو بھی موڑ دیتی ہیں؟ کیا تمہارا ایمان معجزوں پہ نہیں؟ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو
تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فایا کن پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فایا کن کی تشریح بن جاتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، اور پھر میں بھی اپنے رحیم و کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں، اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سماں کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی احمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، نہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کی غم آنے ہیں، تکلیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے، وہ تم پر اپنے ایسے فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے، وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔